الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم۔ قائدین جماعت اسلامی اور میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، میرے پرجوش پرعزم ہم سفر ہم قدم سربکف نوجوانوں، میرے انتہائی قابل احترام قوم کی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جماعت اسلامی تحصیل پور کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے اس دور کے دوران اس شہر اور اس علاقے کے دانا بینا لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اور ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی یہاں بلایا ہے۔ آپ کے چہروں کو دیکھ کر، آپ کے آنکھوں کو دیکھ کر مجھے بھی احساس ہوا کہ آپ میں سے ہر آدمی فکر مند ہے کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہے۔ تو اب میرے لیے بھی آئے ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ آپ اپنے بچوں کے لیے آئے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ پاکستان ایک گھر ہے، گھر، اور اس گھر میں آگ لگی ہے تو یہ ایک ایسا لمحہ ہے کہ استری کرنے کی بجائے اور بالوں میں تیل ڈالنے کی بجائے پہلے اس آگ کو بجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ کشتی ہے جس میں ہم سب سوار ہیں، اور اگر اس میں سوراخیں ہیں اور پانی اس میں آتا ہے تو نیچے بیٹھنے والے اور اوپر بیٹھنے والے سب ڈوب جائیں گے۔ اس لیے میں ایک بھائی کی حیثیت سے آپ لوگوں کے ساتھ جرگہ کرنے آیا ہوں، مشاورت کرنے آیا ہوں، اور یہ ہمارا اسمبلی ہے جس میں اس قوم کے حقیقی نمائندے موجود ہیں۔ میری نگاہوں میں آپ بڑے لوگ ہیں۔ بڑا آدمی وہ نہیں ہے جو بڑے گھر میں رہتا ہے، بڑا آدمی وہ ہے جو امت کے بارے میں سوچتا ہے، جو دوسروں کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اپنے پیٹ کے خاطر، اپنی ذات کے خاطر جانور بھی صبح سے لے کر شام تک دوڑتا پھرتا ہے، لیکن ایک امتی ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آج اگر میں 58 سال کا ہوں تو میں نے اپنے بچوں کو کیسا پاکستان چھوڑنا ہے۔ ایک ایسا پاکستان چھوڑوں جہاں کے تانوں میں رشوت چلتا ہو، ایک ایسا پاکستان چھوڑوں جہاں تعلیمی نظام غریبوں کے لیے کچھ اور سرمایہ داروں کے لیے کچھ اور ہو، ایک ایسا پاکستان چھوڑوں جہاں ہاسپٹلز میں بھی وی آئی پی نظام قائم ہو، جس کے ساتھ پیسہ ہے وہ وی آئی پی، اور جس کے جیب میں پیسہ نہ ہو تو وہ غیر اہم چیز۔ میں کیسا پاکستان چھوڑتا ہوں اس نسل کے لیے کہ جو مجھے دعاؤں میں یاد رکھے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے بہت اچھا پاکستان بنایا۔ ایک کام تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کر کے دکھایا کہ انگریز
انگریز اور ایک بالادست قوم ہندو سے آزادی حاصل کر کے آپ کو جغرافیہ دیا، لیکن ایک کام میرا اور آپ کا ہے کہ 74 سال گزرنے کے بعد بھی وہ قانون نہیں بدل سکا، وہ نظام ختم نہیں ہو سکا جس سے نجات کے لیے قاضی اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں لوگوں نے جدوجہد کیا تھا۔ قاضی اعظم انگریزی میں تقریر کرتے تھے، لوگ اس کی تقریر کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس کے ایک نعرے کو لوگوں نے اپنی دل میں بٹھایا تھا کہ قاضی اعظم محمد علی جناح کا منشور اور نعرہ یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں کا ایمان تھا کہ یہ آدمی اگرچہ اردو زبان نہیں بولتا ہے لیکن یہ اسلامی پاکستان چاہتا ہے۔ اور قاضی اعظم محمد علی جناح سے بارہا لوگوں نے جب پوچھا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا، پاکستان کا قانون کیا ہوگا، پاکستان کا منشور کیا ہے، وہ یہی جواب دیتے تھے کہ قانون اور منشور اور دستور تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال قبل پہلے ہمیں دی ہے، ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی نئے منشور کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو، اتنا عظیم کارنامہ اس نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا، اس لیے کہ قوم کو آزاد کرنا تو کیا، ایک آدمی کو غلامی سے آزاد کرنا یہ بھی بہت عظیم نیکی ہے، لیکن اس نے ہمیں ہمارے نسلوں کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس ملک کے خاطر جن ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے عصمتیں لوٹ لی گئی تھی، جن بزرگوں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا تھا، جن لوگوں نے اپنی جوانیاں آپ کے آزادی کے خاطر نچاور کیے تھے، آج اگر ان میں سے کوئی بوڑھا ہو، آج اگر ان میں سے کوئی شہید زندہ ہو جائے اور آپ کی عدالت ان کو دیکھے کہ اچھا 75 سال قبل 75 سال بعد تو اب بھی انگریز کا نظام ہے اور آج بھی ہماری عدالتوں میں جج کے ہاتھ میں قرآن کریم نہیں ہے، انگریز کا کتاب ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہے۔ تو میرے دوستو، وہ شہید کیا کہے گا کہ آج بھی کفر کا قانون، آج بھی غیر اللہ کا نظام، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ لیکن یہ بات تو بالکل عیاں ہے کہ چیف جسٹس سے لے کر ایک سینئر سول جج تک اور سیشن جج تک ان کے الماری میں، ان کے میز پر اللہ کی کتاب نہیں ہے، انگریز کا کتاب ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میں پاناما لیکس میں 111 دن سپریم کورٹ کیا تھا اور 111 دن میں نے ججز کو سنا، وکلاء کو سنا، ان کے لائبریریوں کو دیکھا، چاروں طرف کتابوں کے پہاڑوں کو دیکھا، اس میں امریکہ، فرانس، برطانیہ، ہندوستان کے تمام بڑی عدالتوں کے فیصلے موجود ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی کتاب وہاں نظر نہیں آتی تھی تو اللہ کا کتاب، اللہ کا کتاب، اللہ کا کتاب۔ تو یہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کا کوئی وارث ہے یا نہیں ہے؟ قیامت میں آپ لوگ، میں آسان الفاظ میں بات کرتا ہوں، قیامت میں آپ لوگ قطار میں کھڑے ہوں گے،
کہ نبی مہربان ہماری شفاعت فرمائے. آپ قطار میں کھڑے ہوں گے کہ نبی مہربان ہمیں ہاتھوں سے جام کوثر دے. آپ قطار میں کھڑے ہوں گے کہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل جائے. اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جس امتی کی شفاعت حضور نہیں فرماتا کوئی اس کی شفاعت اور نہیں کرے گا. لیکن اگر وہی حضور فرمائے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے رب ان کی شفاعت کیسے کروں، ان کو جام کوثر کیسے دے دوں، یہ تو وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا تھا. تو آپ لوگوں نے، ہماری اس قوم نے قرآن کو چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ ہندوستان کے مساجد میں بھی قرآن الماریوں میں بند، اور آپ کے ملک میں بھی قرآن الماریوں میں بند. کیا فرق آیا؟ پھر کیوں پاکستان بنا؟ پر جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ اس ملک کے عدالتوں میں قرآن کا نظام ہو، اس ملک کی چیف جسٹس کے ہاتھ میں قرآن نظر آئے. اور میرا میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ اس مجمع میں ہر پارٹی کے لوگ موجود ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ سب نے قرآن پر ایمان لایا ہے. میں ان سے بات کرتا ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں نے اللہ پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا ہے اور پیغمبروں پر ایمان لایا ہے. تو جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہماری عدالتوں میں انگریز کے نظام کی بجائے قرآن کا نظام. انگریز کا قانون انصاف نہیں ہے اس میں. یہ انگریز کا نظام ہے کہ جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، فیصلہ نہیں ہو پاتا. یہ انگریز کا نظام ہے کہ ایک مظلوم کو عدالت تک پہنچنے کے لیے وکیل کو لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں، پھر بھی انصاف نہیں ملتا. یہ انگریز کا نظام ہے کہ آپ کی چیف جسٹس نے اس دن فیصلہ دیا کہ کراچی کی بڑی مسجد مدینہ مسجد کو گرایا جائے کہ سرکاری زمین پر بھی بنی ہے. بابا یہ ساری زمین قرآن کی ہے، یہ پاکستان قرآن کا ہے، یہ بنا ہی پاکستان قرآن کے نام پر ہے. لیکن آج آپ کا بڑا جج کہتا ہے کہ مسجد کو گرایا جائے. میں حیران ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ مسجد کی تعمیر، مسجد کی بنیاد، مسجد کو مکمل کیا. لیکن آج بڑا جج کہتا ہے مسجد کو گرایا جائے. یہ سرکاری زمین پر آپ نے بنی گارہ کو تو چند لاکھ کے عوض ریگولرائز کیا، جائز کیا، لیکن اللہ کا گھر لاوارث سمجھ کر آپ نے فیصلہ دیا اس کو گرایا جائے. میں جج کی بات نہیں کرتا ہوں، یہ اس ملک کا نظام ہے کہ مندروں کے لیے پیسہ ہے، چرچز کے لیے پیسہ ہے، آپ کے لاری اڈا میں واش روم کے لیے پیسہ ہے. لیکن بڑا جج کہتا ہے مسجد بنائے تو لوگ اپنے جیب سے، اس پر سرکار کا پیسہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں قیامت میں ہم کس چہرے کے ساتھ اللہ کی حضور کھڑے ہوں گے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما، ہم بڑے اچھے مسلمان تھے. تو جماعت اسلامی اس ملک کی عدالتی نظام کو بدلنا چاہتے ہیں. انصاف نہیں ہے اس نظام میں. نظر ضرورت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. اس کے قانون میں
جج حق اور باطل کی بجائے لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر، لوگوں کے سٹیٹس کو دیکھ کر، لوگوں کے جیبوں کو دیکھ کر فیصلہ دیتا ہے۔ اس لیے ہم اس نظام قانون کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نظام کے بدلنے کے لیے عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کے ووٹ، لوگ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے قیامت میں تو لوگوں اس نظام قانون کو بدلنے کے لیے آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ میری جان جماعت اسلامی، میری آن جماعت اسلامی، میری شان جماعت اسلامی۔ یہ ملک بنا تھا اسلامی، یہ ملک بنے گا اسلامی، دستور بھی ہوگا اسلامی، قانون بھی ہوگا اسلامی، یہ جج بھی ہوگا اسلامی، پولیس بھی ہوگی اسلامی، استاد بھی ہوگا اسلامی۔ یہ ملک بنا تھا اسلامی، یہ ملک رہے گا اسلامی۔ نعرہ تکبیر! میرے بھائیو، میں دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، آپ لوگوں سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ تو اگر آپ لوگوں نے اس پہلی بات کو قبول کیا ہے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرتے ہیں کہ اسلامی نظام قانون کے لیے ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، تو میں دوسری بات کروں گا۔ میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کا نظام وہ معیشت کی بنیاد پر چلتا ہے، اور اس وقت پاکستان کا نظام سود کی بنیاد پر چلتا ہے۔ سودی نظام کی وجہ سے آپ کے چہروں پر نور غائب ہے۔ سودی نظام کی وجہ سے آپ IMF کے غلام بن گئے۔ سودی نظام کی وجہ سے آپ کے اپنے ملک کا گندم، اپنے ملک کا گنا اور شوگر، اپنے ملک کا نمک، اپنے ملک کی بجلی، اپنے ملک کا چنا، اپنے ملک کا چاول آج سونا بن گیا ہے۔ اس طرح سونا قیمتی ہے، اسی طرح 1 کلو آٹا، 1 کلو چینی، 1 کلو چاول کیوں؟ اس لیے کہ سودی نظام ہے۔ اب سودی نظام کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ یہودیوں کا نظام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ مسجد بنائی۔ دوسرا کام یہی کیا کہ اس نے مارکیٹ بنائی، مارکیٹ۔ اور نبی مہربان نے فرمایا کہ جس آدمی نے ہمارے مارکیٹ میں آ کر تجارت کی اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، اس لیے کہ معیشت پر یہودیوں کا کنٹرول تھا،
معیشت پر سودخور یہودی قابض تھے، تو انہوں نے سودی معیشت کے خاتمے کے لیے اور یہودیوں کے قبضے کو ختم کرنے کے لیے اپنی معیشت کی بنیاد رکھی، اپنا مارکیٹ بنایا۔ آج سودی نظام جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ کے ساتھ جنگ کہا ہے، سودی نظام جس کو فرمایا ہے کہ اس کا گناہ ایسا ہے گویا کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اور اس وقت کیا پیپلز پارٹی کی حکومت، کیا مسلم لیگ کی حکومت، کیا پی ٹی آئی کی حکومت، کیا جرنیلوں کی حکومت، ان تمام حکومتوں نے مل کر ہماری اس قوم کے ہاتھوں میں سود کی ہتھکڑیاں اور قرض کی ہتھکڑیاں ڈالی اور کہتے ہیں یہی بہترین معاشی نظام ہے۔ آپ کو پتا ہے اس وقت ہر پاکستانی مقروض ہے اور ہر سال اس سال بھی 3.3 ٹریلین آپ سود اور قرضوں میں دیتے ہیں۔ تو جو قوم 3.3 ٹریلین پیسہ قرض میں دیتا ہے اور وہ قوم ترقیاتی کاموں پر صرف 800 روپے خرچ کرتے ہیں، 800 ارب روپیہ، وہ کیسے ترقی کر سکتی ہے وہ قوم؟ تو سود کے لیے 3,300 ارب اور ترقیاتی کاموں کے لیے صرف 800 ارب، کیسے ترقی کریں گے؟ بس میرے دوستو، یہی سودی نظام ہے جس پر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کا اتفاق ہے۔ حال یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 38F، یہاں وہ کلام موجود ہے، وہ صاف کہتا ہے کہ پاکستان میں ربا نہیں ہوگا۔ آرٹیکل 38 ریاست اور حکومت کو منع کرتا ہے کہ سودی نظام نہیں ہوگا۔ وہ باقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے کہ سودی نظام نہیں ہوگا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ ہے کہ سودی نظام نہیں ہوگا۔ لیکن آج آپ کے ملک پر سودی نظام کا منحوس سایہ مسلط ہے۔ تو اگر جماعت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دی، یہ ایک دن کا اقتدار کیوں نہ ہو، ہمارا پہلا کام یہ ہوگا کہ پاکستان سے سودی نظام کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ سودی نظام پہ اگر مزید بھی 500 سال گزر جائے تو دیکھیے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے دور میں 31,000 ارب کا قرضہ چلا تھا۔ پی ٹی آئی نے ترقی کی، تبدیلی لائی تو 31,000 ارب قرضہ 50,000 ارب میں تبدیل ہو گیا۔ تو کیا یہ معیشت ہے؟ ہم اس کے مقابلے میں زکوٰۃ کا نظام لائیں گے، عشر کا نظام لائیں گے، صدقات کا نظام لائیں گے اور 45 اقسام کا ٹیکس اس وقت حکومت آپ سے لیتی ہے۔ اور شرم کی بات یہی ہے کہ تحصیل تحصیل پور کے بازار کا چوکیدار بھی وہی ٹیکس دیتا ہے جو ٹیکس اس ملک کا بڑا سے بڑا جاگیردار بھی دیتا ہے۔ یہ کیسے انصاف ہے؟ تو میں دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کہ اگر آپ سودی نظام کے خلاف ہیں اور آپ اللہ کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سودی نظام کے خاتمے کے لیے آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ دیکھیے سودی نظام ختم ہو رہا ہے، جاپان نے چھوڑا ہے، کوریا نے چھوڑا ہے۔ میں خود فائنانس منسٹر رہا ہوں صوبے کا، اور میں نے ہمارا ایک چھوٹا سا سیول بینک تھا، اس میں ہم نے سودی نظام کو ختم کیا۔ میرے 2 سال کی وزارت میں 26,000 لوگوں نے سودی کاروبار چھوڑ کر
اسلامی بینکاری شروع کی اور اللہ نے اس میں بھی ان کو نفع دیا، اس لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم پاکستان سے سعودی نظام ختم کریں گے، لیکن اس کے لیے بھی عوام کا سپورٹ چاہیے، عوام کا ووٹ چاہیے، عوام کی محبت چاہیے۔ تو جس طرح عدالتوں میں اللہ کی کتاب کے لیے آپ لوگوں نے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، تو سودی نظام کے خاتمے کے لیے بھی آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، یقیناً یہ ہاتھ اٹھانا قیامت میں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تیسری بات میں کرنا چاہتا ہوں، تیسری بات وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اس 75 سالہ زمانے میں عدل اور انصاف نہیں ہے، عدل اور انصاف۔ یہاں عدل اور انصاف کو دیکھیے، جو ملک اپنے بچوں کو اس وجہ سے اچھے تعلیمی ادارے میں داخل نہیں کرتا کہ اس کا باپ غریب ہے، وہ ایک غریب ماں کا بیٹا ہے، وہ ایسے اسکول میں جائے جہاں نہ پنکا ہو، جہاں نہ واش روم ہو، جہاں نہ کرسی کے لیے کرسی، استاد کے لیے کرسی ہو، اس لیے کہ ان کا باپ غریب ہے، ان کی ماں غریب ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس نظام تعلیم نے آپ کو تقسیم کیا ہے امیر اور غریب کی بنیاد پر، اور یہ وہ نظام تعلیم ہے جنہوں نے ایک پاکستانی قوم آپ کو نہیں بنایا، آپ کو تقسیم کیا غربت اور امارت کی بنیاد پر، آپ کو تقسیم کیا مسلکوں کی بنیاد پر۔ یہ حکومت نے فکریاں لگائی ہے، ریاست کی فکریاں ہیں کہ آپ نے مسلمان بننے کی بجائے دیوبندی بننا ہے، آپ نے بریلوی بننا ہے، آپ نے اہل حدیث بننا ہے، آپ نے شیعہ بننا ہے، آپ نے سنی بننا ہے، آپ کے لیے وہ مدرسہ، اس کے لیے وہ مدرسہ۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو موقع دیا تو ایک امت بننے کے لیے، ایک قوم بننے کے لیے، ادنا سے لے کر میٹرک تک دینی مدرسوں میں بھی اور سکولز میں ایک نصاب تعلیم ہوگا، ایک اس لیے کہ جب تک نظام تعلیم ایک نہ بنائے۔ اب دیکھیں مدارس میں 16 سال ایک بچے کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق فلاں مسلک سے ہے اور یہ دوسرے مسلک کے لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ آپ کی دشمن ہے، یہ آپ کا ساتھی نہیں ہے۔ وہ بیچارے جب باہر آتا ہے طالب علم، وہ ایک مسجد بناتا ہے تو مسجد پر بھی اللہ کے گھر کے بجائے اپنے مسلک کا نام لکھتا ہے۔ کیا مدینہ میں ایسا تھا؟ کیا مکہ مکرمہ میں ایسا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے؟ اس لیے آپ اچھا جانے یا برا جانے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری تعلیم کو دین اور دنیا میں تقسیم کرتا ہے وہ قرآن اور حدیث کی نفی اس لیے کرتا ہے کہ ہمیں ہر دعا میں سکھائی گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے خوبصورت دنیا دے دے۔ تو اگر دنیا خراب چیز ہوتی تو اس کے مانگنے کا حکم اللہ نے خود کیوں دیا ہے؟ اس لیے ایک اچھی دنیا اور اچھی آخرت یہ تب ممکن ہے کہ آپ کی تعلیمی نظام بہتر ہو جائے، اور تعلیم ایک طرف اچھا ڈاکٹر بنائے، ایک ایسا ڈاکٹر جو جسمانی علاج بھی کرے لیکن روحانی علاج بھی کرے، ایک ایسا انجینئر جو پل، سڑک اور بلڈنگ بھی بنائے اور قوموں کے تعمیر بھی کرے، ایک ایسا استاد جو بچے کو آداب بھی سکھائے، والدین کا احترام بھی سکھائے، استاد کا احترام بھی سکھائے، مسجد کا احترام بھی سکھائے، پیغمبر کی محبت سے بھی آشنا کرے، اور آپ کے بچے کو چاند پر جانے کا اور مریخ کے طرف سفر کرنے کا راستہ بھی بتائیں۔ میں ایک ایسا نظام تعلیم پاکستان کے لیے چاہتا ہوں
تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ نظام تعلیم بدلے اور اس کے بدلے ایک اسلامی نظام تعلیم نافذ ہو جائے جو ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت بن جائے، اس کے لیے بھی آپ کی تائید چاہتا ہوں، تو کیا اس طرح اسلامی نظام تعلیم کے لیے آپ ساتھ دینے کے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ میرے دوستو، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو۔ غریب کی زندگی کیسی ہے؟ مجھے اندازہ ہے کہ جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے اس کی کیا احساسات ہوتے ہیں۔ میں کالج میں پڑھتا تھا، میں نے والد صاحب کے ساتھ وعدہ کیا تھا، والد صاحب مجھے میٹرک کے بعد سعودی عرب مزدوری کے لیے بھیجتے تھے، غریب تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں سعودی عرب جا کر مزدوری کر لوں۔ میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میرے ابو، میں آپ سے کالج کا فیس کے لیے پیسہ، کتاب کے لیے پیسہ، سفید کپڑوں کے لیے پیسہ نہیں مانگوں گا، لیکن مجھے پڑھنے دے۔ اور پھر میں کالج میں داخل ہوا اور چھٹیوں کے دوران مزدوری کرتا تھا، 2 اور 3 مہینے مزدوری کر کے میں ہاسٹل کے اخراجات بھی برداشت کرتا تھا۔ میں ہاسٹل کے اخراجات بھی برداشت کرتا تھا، لیکن مجھے اس زندگی سے معلوم ہوا کہ ایک غریب آدمی کا بیٹا کس طرح اس نظام میں پڑھ سکتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ بچے ایوانوں میں جائیں۔ یہ تو جماعت اسلامی کا انعام اور احسان ہے کہ غریب کے بیٹے کو انہوں نے اسمبلی کا ٹکٹ دیا، اور ایک غریب کا بیٹا منتخب ہوا تو خیبر پختونخوا کا سینئر منسٹر بنایا، فائنانس منسٹر بنایا، جنگلات کا منسٹر بنایا، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا منسٹر بنایا۔ یہ جماعت اسلامی کوئی مسیو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیچیبل، بولنے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، کبھی ممی کا ہے دلال، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیچیبل، بولنے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ لوگوں کو میں ٹائم اس پہ ضائع نہیں کرتا ہوں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاست اس وقت ملک میں موجود ہے، یہ 100% منافقت ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ جمہوریت بھی نہیں ہے۔ جمہوریت میں آزادی ہے، جمہوریت میں پارٹی کے اندر الیکشن ہے۔ یہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے کہ میں جماعت اسلامی کا 5واں امیر ہوں کہ کارکنان نے منتخب کیا ہے۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ منافقت کی سیاست سے اس ملک کو نجات دلا دوں، اور آپ کے بچوں کے لیے بھی، آپ کے بھتیجے کے لیے بھی ایوانوں کے راستے کھل جائیں۔ آپ کا بچہ اسمبلی میں جائے گا، غریب کے لیے پالیسی بنائے گا۔ اس وقت جو جاگیردار جاتا ہے وہ اپنی جاگیر کے لیے پانی کا مسئلہ اٹھاتا ہے۔ اس وقت کارخانہ دار جاتا ہے، وہ اپنے کارخانے پر جو ٹیکسز ہے اس کو کم کرنے کی بات کرتا ہے۔ وہ آپ کا درد نہیں جانتا، وہ آپ کا غم نہیں جانتا، اس کو آپ کے پسینے سے کوئی محبت نہیں ہے۔
ان کو آپ کے بچوں کے شکل اور صورت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی اپنی دنیا ہے، اس کا اپنا کلچر ہے، اس کا اپنا صبح اور شام ہے. عوام کا یہی کام ہے کہ ان کو ووٹ دے، ان کو سپورٹ دے. میں چاہتا ہوں کہ تاثر پور کے لوگوں مزید ان شہزادوں کو، مزید ان خانزادوں کو، مزید ان لوگوں کو ووٹ دینے کی بجائے ایک ووٹ آپ اپنے آپ کو دے دیں، ایک بار اپنے آپ کو سپورٹ کر لے. باقی چھوڑے کہ پلان زندہ باد، ایک بار نعرہ لگائے کہ میں خود زندہ باد. میں آپ کے اندر وہ خود ہی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر لوگوں کی آوازوں میں بھیجیے. آج اس ملک میں غربت ناچ رہی ہے. آج اس ملک میں مہنگائی نے دمال ڈالا ہے. آج اس ملک کے عوام کے چہروں پر مایوسی ہے. کس وجہ سے؟ کہتے ہیں غربت ہے. کیوں غربت ہے؟ پاکستان آج خبر پڑے دنیا میں گنا پیدا کرنے والا 5واں ملک ہے، دال پیدا کرنے والا 3را بڑا ملک ہے. پاکستان چاول پیدا کرنے والا 6واں بڑا ملک ہے. پاکستان معدنیات سے مالا مال. پاکستان میں زمرد کے کان لیکن خسارے میں، چاندی میں سونا موجود لیکن خسارے میں. کیوں؟ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، کہتے ہیں کہ ابھی میں رہا تھا، راؤ ظفر صاحب سے بات کی، بڑے بڑے گوبر کے پہاڑ میں نے دیکھے چاروں طرف موجود تھے. انہوں نے بتایا یہاں بھینسیں اور گائیں بہت زیادہ ہے. میں نے ویسے تبصرہ کیا کہ یہاں کے لوگ تو کم از کم دودھ میں پانی نہیں ڈالتے ہوں گے، اس لیے کہ مال مویشی زیادہ ہے. تو ایک زمیندار نے، کسان نے ایک بھینس خریدا تھا دودھ کے لیے، اور جب وہ گھر لائے تو اس نے دودھ دینا بند کیا. وہ مولوی صاحب کو بلایا، اس نے دم کیا اور دودھ نہیں دی. پھر اس نے حکیم اور طبیب کو بلایا، اس نے انجیکشن لگائے لیکن دودھ میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب ہر طرح کے کھانے اور خوراک اور فارمولے آزمائے لیکن بھینس نے دودھ دینا بند کیا. بالآخر کسان نے مجبور ہو کر بھینس کے گلے میں رسی ڈال کر قصائی کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا. اور جب قصائی کی دکان پر پہنچنے لگے تو ایک سیانا آدمی نے پوچھا، یہ کیوں آپ فروخت کر رہے ہیں؟ یہ تو بالکل لگتا ہے کہ ابھی تازہ اس نے بچے کو جنم دیا. اس نے کہا کہ جس گھر سے لایا تھا وہاں ان سے دودھ دھویا گیا تو بہت زیادہ دودھ دیتی تھی، لیکن جیسے میرے گھر میں آئی ہے تو دودھ دینا بند کیا. دم بھی کیا، طبیب بھی آیا، حکیم بھی آیا، خوراک میں اضافہ ہوا لیکن کوئی مدد نہیں کیا. تو اس آدمی نے ان سے پوچھا کہ اس کا جو کٹا ہے آپ کہاں باندھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کٹا تو ان کی تسلی کے لیے بڑی رسی ڈال کر ان کے قریب باندھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مسئلہ تو یہی ہے کہ ساری رات وہ کٹا اس کا دودھ پیتا ہے تو صبح یہ بیچاری کیا دودھ دے گی؟ تو یہ جو ملک میں ہر چیز موجود ہے اس کے باوجود بھی غربت ہے. تو آپ لوگوں نے کٹے پالے ہیں اور کٹے میں بڑی رسیاں ڈالی ہیں. انہوں نے آپ کے اداروں کو تباہ کیا، آپ کے بینکوں کو تباہ کیا، آپ کی PIA کو تباہ کیا، آپ کے خزانے کو لوٹ لیا، آپ کے اسٹیل مل کو لوٹ لیا، آپ کے PTCL کو لوٹ لیا، آپ کے بچوں کو لوٹ لیا، ماں اور بہنوں اور بیٹوں کو لوٹ لیا. اس لیے اس ملک کا نقصان نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے، مسئلہ کٹے کا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کٹے کو ذرا بین سے دور باندھنا ہے اور پاؤں اور گلے میں رسیاں ڈال کر مضبوطی سے باندھنا ہے تاکہ آپ کا بینس آپ کو دودھ دینے لگ جائے. جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے،
آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ، آپ جانتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی کیا ہے ہم سب خطا کار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان کے لیے، ایک ترقی یافتہ پاکستان کے لیے، ایک کلین اور گرین پاکستان کے لیے جس میں نیکی کرنا آسان ہو، جس میں رزق حلال کے دروازے کھل جائے، جس میں حلال کمانا آسان ہو، جس میں نکاح کرنا بھی آسان ہو، جس میں انسان کا غلام نہ ہو، اور عدالتوں میں بھی اللہ کا نظام، تعلیمی اداروں میں بھی اللہ کا نظام، سیاست میں بھی اللہ کا نظام، حکومت میں بھی اللہ کا نظام، اور خلافت راشدہ کی طرح یہاں خلافت کا نظام آ جائے۔ آپ ساتھ تیار ہے کہ نہیں ہے؟ بس یا اللہ یہ لوگ تیار ہیں، یا اللہ یہ عدالتوں میں قرآن نظام چاہتے ہیں، یہ سود کا خاتمہ چاہتے ہیں، یہ عدل اور انصاف چاہتے ہیں۔ اللہ رب کریم پاکستان کو اسلامی کا گہوارہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی پاکستانی خوشحال پاکستان ہے، اسلامی پاکستانی خوشحال۔ میں چھوٹا محفل سے گزارش کروں گا کہ جو دیہاتوں سے دوسرے ساتھی آئے ہوئے ہیں جنہیں ہم نے تھوڑا سا اہتمام کیا ہے، وہ اپنی سیٹوں پہ نشست رکھیں، منصوبی انشاءاللہ ہم تک پہنچائیں گے۔ جو یہ یوتھ کے ساتھی ہیں، جماعت کے ارکان ہیں، جو اس کام کو سیلیبریٹ کریں گے، ہم اپنے قائد کے ساتھ ہم سب سے تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی